جی جیسے آپ کی مرضی. ادھر پاس ہی مروان بیٹھا ہوا تھا. مروان نے کہا گورنر صاحب یہ شیر اب ہمارے محاصرے میں آیا ہے، اگر یہ بچ کے نکل گیا تو پھر قابو نہیں آئے گا، اسی وقت بیعت کرتا ہے تو ٹھیک وگرنہ قتل کرو. حضرت امام حسین نے تلوار نکالی. کوئی بنے سرکار مجھے قتل کرے گا؟ آدرا مقابلے میں ابھی پتہ چل جاتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. آ میرے مقابلے. اس نے بھی سیاسی پہلو اختیار کیا، کہنے لگا میں تو ویسے کہہ رہا تھا، میں نے کون سا یہ بات دل سے کہی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئے. ولید بن عقبہ نے اپنے نائب گورنر مروان سے کہا تو مجھے نبی کے نواسے کی قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ قسم خدا کی ساری کائنات کی دولت ایک طرف ہو اور نبی کا نواسا ایک طرف ہو، میں حسین پاک کی بارگاہ میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتا. میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بات کو ذرا کلوز کرتا چلوں. مدینہ منورہ میں آپ کا رہنا دشوار ہو گیا. آپ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے مشورہ فرمایا اب مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلے جانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا امن پا جائے گا، وہاں 4 دن زندگی کے جو باقی گزار کر امن سے گزر جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے چند ساتھیوں کو گھر والوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا، فرمایا یہیں پہ ٹھہرو. خود نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر آ گئے. وہ روضہ پاک جس روضہ پر 70,000 فرشتہ صبح کے وقت حاضری دیتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کے وقت حاضری دیتا ہے. جس کی ایک مرتبہ باری آ جاتی قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے ساتھ لپٹ کر چمٹ کر رونا شروع کر دیا. اے نانا جان، جب آپ کے اب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، اے نانا جان میں آپ کے کندھوں پر چڑھ جایا کرتا تھا. اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی محبوب جارے سجدے کو لمبا کر دو. اے نانا جان، آپ کے نواسے حسین سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے. اے نانا جان، جن کے بعد جس کے لیے آپ کا فرمان ہے ان الحسن ان الحسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اے نانا جان، جس کے لیے ہرنی اللہ کی طرف سے آ جایا کرتی تھی، اے نانا جان آپ کا جو مدینہ منورہ مجھ سے چھڑایا جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے ساتھ چمٹ کر رو کر اپنا آخری سلام نانا حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے حضرت اپنے بھائی جان امام حسن مجتبی کی قبر پر جنت البقیع میں تشریف لے آئے. وہاں پر بھی آخری سلام بھائی جان کو عرض کیا. سلام کرنے کے بعد اپنی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ ساجدہ عابدہ کی قبر انور پر آن کر رو کر آخری سلام نذر کیا. اے نان اماں جان، اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام قبول کریے. اور حضرت امام حسین رو کر اپنا آخری سلام عرض کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر رواں شروع کر دیا. اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین مکہ مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے. مکہ میں تشریف لائے. مکے والوں کو پتا چلا کہ نواسہ رسول حسین تشریف لایا ہے. مکے والوں نے آگے بڑھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شاندار استقبال کیا. آگے وہ حسین جن کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین میرا جنتی نوجوانوں کے سردار. حسن امام حسین جیسا اس وقت ساری کائنات میں کوئی آدمی نہیں ہے. ان کے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ، ان کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے نانا جان سید الانبیاء، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے بھائی جان حضرت امام حسن مجتبی ہیں. آگے وہ حسین جن کی یہ شان ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں صحابہ بھی ملے
عرض کی حضور کہاں کی تشریف آوری ہے؟ فرمایا مکے جا رہا ہوں۔ حضور مکہ ضرور تشریف لے جائیے مگر کوفہ تشریف نہ لے جائیے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کرتے ہیں حضور کوفہ تشریف نہ لے جائیے۔ ادھر کوفے والوں کو خبر پہنچی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لے آئے۔ ان کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے، حضور ہمارے ہاں تشریف لائیے، اگر حضور آپ تشریف نہ لائے تو ہمیں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، حضور ہمارے ہاتھ پر، ہمیں پھر مجبوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، حضور آپ تشریف لائیے، ہم دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے، جیسے آپ فرمائیں گے آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوط آئے، ادھر کوفہ کے اندر سلیمان بن سرد سواد کے ساتھ، وہ شیعہ نے علی میں سے، وہ محب اہل بیت تھا، اس نے اپنے دوستوں کو جتنے تھے ان دوستوں کی سب کی میٹنگ کی اور کہا کہ ہم سارے شیعہ نے علی ہیں، حضرت علی کے گروہ کے، تو نواسہ حسین مکہ میں تشریف لے آئے ہیں، اگر ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کا اچھا سلوک کرنا ہے تو ان کو بلاتے ہیں، وگرنہ ان کو بلا کر دھوکے میں مت رکھو۔ سب کوفیوں نے سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو کر واللہ باللہ تاللہ قسمیں کھا کر کہا کہ ہم حسین پر اپنی جانوں کو نثار کر دیں گے، جو حسین کہیں گے وہ کریں گے، حسین یہاں تشریف لائیں۔ ادھر کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط در خط مکہ میں بھیجنے شروع کر دیے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت امام حسین کو روکنے والے، دونوں صورتیں آپ کے سامنے۔ اب حسین پاک کیا کریں؟ اگر تشریف نہ لے جاتے، ان کوفیوں نے اللہ کی بارگاہ میں پرچہ دائر کرا دینا تھا، یا اللہ ہم تو بے قصور ہیں، تیرے نبی کے نواسے حسین کو تو ہم نے 150 یا 12,000 خطوط لکھے، ہم مجبور ہو کر اس فاسق کو فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہمیں پڑی، تیرے نبی کے نواسے کی بارگاہ میں جا کر بھی عرض کیا، وہ تو تشریف نہیں لائے، یا اللہ ہم تو بے قصور ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ادھر ان کے خطوط کوفہ سے چل کے حضرت امام حسین کے پاس مکہ میں آئے، یہ بات بھی پیش نظر تھی، اور دوسری طرف صحابہ روکنے والے، حضور کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفی لا یوفی، انہوں نے آپ کے ابا جان حضرت علی کے مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی، تو آپ کے ساتھ وہ کیسے وفا کر سکتے ہیں؟ حضور نہ تشریف لے جائیے، مگر قضاء و قدر کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے صحابہ کی بات کو بھی نہیں ٹالا۔ آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر صحابہ کی بات مان لیتے تو اچھا نہ رہتے، یہ مسئلہ نہ بنتا۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور تو کرو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے پہلے خود نہیں گئے، اپنے چچا داد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، صحابہ کی بات بھی مان لی، ان کے خطوط کی پاسداری بھی کر لی۔ مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کوفے کے حالات دیکھو، اگر حالات سازگار ہوئے تو مجھے اطلاع کر دے، میں آ جاؤں گا، اگر حالات یوں کہ توں ہوئے تو مجھے یہ بھی لکھ دیجئے گا، پھر میں یہیں پر رہوں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو لے کر کوفہ تشریف لے آئے۔ ادھر کوفے والوں نے حضرت امام مسلم کو آتے دیکھا، نبی کے نواسے، نبی کے نواسے، نبی کا نواسا حضرت امام مسلم تشریف لے آئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا فردان ہمارے شہر کوفہ کے اندر تشریف لے آیا۔ کوفے والوں نے شاندار
حضرت امام مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، سارے کے سارے آگے پیچھے محبت کے دم بھرنے لگے۔ آئیے حضرت جی صبح کا ناشتہ میرے ہاں، حضرت جی دوپہر کا کھانا میرے ہاں، حضرت جی رات کا کھانا میرے ہاں۔ چند دنوں میں ہی حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ تھوڑا عرصہ اور گزرا، تھوڑے دنوں کے بعد 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کی شان حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ 40,000 نے جب بیعت کر لی، ادھر کوفہ کے اندر عبداللہ بن مسلم اور عمارہ بن ولید، یہ یزید کی پارٹی کے لوگ تھے۔ انہوں نے یزید کو دمشق میں اطلاع بھیجی، خط لکھا کہ تو ادھر بیٹھا ہے، کوفہ تو تیرے ہاتھ سے اب گیا، گویا تیری سلطنت اب ختم ہونے کو، کچھ ہو سکتا ہے تو کرو، وگرنہ تیری سلطنت کا بیڑا گرک ہونے لگا ہے۔ ادھر تو کوفہ کے اندر حسین نے اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، 40,000 نے بات ان کے ہاتھ پر حسین کے لیے کر لی ہے، کچھ کرو وگرنہ تیری سلطنت کا بیڑا گرک ہوتا ہے۔ ادھر یزید نے جب ان دو آدمیوں کا یہ خط پڑھا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے بات یہ طے پائی کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر ہے، اس کو بڑا سخت آدمی ہے، اس کو کوفہ بھیجا جائے۔ اس کو بلا کر کہا بھائی، اور انہوں نے جنہوں نے شکایت کی تھی کہ یزید کو خط لکھا تھا کہ 40,000 نے بیعت کر لی، اور کوفہ کے اندر جو نعمان بن بشیر ہے، یہ کوفہ کے گورنر ہیں، ان کو وہ تو ان کی حمایت کر رہے ہیں باقاعدہ۔ تو یزید نے ساتھ یہ بھی بات لکھ دی، خط لکھ دیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے۔ ابن زیاد یزید کا خط لے کر اب بصرہ سے چلا، 500 ساتھیوں کو ساتھ لیا، کرتے کرتے مقام قادسیہ آیا۔ مقام قادسیہ آیا تو اس کے کچھ ساتھی پیچھے رہ گئے، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مقام قادسیہ سے اس نے اپنا روٹ بدل لیا۔ 2 راستے کوفے کو آتے تھے، ایک راستہ آتا تھا دمشق سے کوفہ کو، اور ایک راستہ آتا تھا مکہ سے کوفہ کو۔ اس ابن زیاد بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے قادسیہ کے مقام سے ہی اپنا راستہ بدلا، حجازی لباس پہنا جس طرح کے مکے کے لوگ پہنتے ہیں، حرمین کے لوگ پہنتے ہیں، حجازی لباس اس نے پہن کر اپنے چند ساتھیوں کو 20 کے قریب تھے ساتھ لیا، اور یہ بائی پاس بناتے ہوئے دمشق والا راستہ چھوڑ کر یہ مکے کے راستے پر آ گیا۔ آن کر یہ مکے کے راستے سے ہوتا ہوا مغرب اور عشاء کے وقت کے درمیانی وقت میں یہ کوفہ کی جوہ میں داخل ہوا۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، ادھر حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا۔ حضرت جی حالات سازگار ہیں، حضرت جی لوگ آپ کے آمد کے تمنا رکھتے ہیں، حضرت جی یوں ہی آپ خط پڑھیں، تشریف لے آئیے۔ میرے دوستوں بزرگوں توجہ میری طرف ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی نے ادھر خط لکھا، ادھر ابن زیاد سفر کرتا ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کی جوہ میں داخل ہوا، اور اس نے اپنے اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے، کپڑا تان کر نقاب پوش ہو گیا، حجازی لباس پہنا نیچے سے، اوپر نقاب کر لیا اور چادر اوڑھ کر یہ اندر آ رہا ہے۔ ادھر لوگوں نے یہ سمجھا جو حسین پاک کی آمد پر جو منتظر کھڑے تھے، سب نے یہ دیکھا کہ حسین تشریف لے آئے، حجازی لباس جب دیکھا دھوکے میں آ گئے۔ سب نے کہا واہ حسین وہ تشریف لے، نبی کا نواسا حسین تشریف لے آیا، مرحباً بک یبن رسول اللہ، اے نبی کے نواسے حسین آپ کا آنا مبارک ہو، آئیے تشریف لائیے۔ ادھر کوفی جو تھے حسین پاک کے نام کے نعرے لگانے لگے، یہ ابن زیاد بے ایمان اندر سے
سے جل بن رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں حسین پاک کا سکہ جمع بیٹھا ہے، ابھی میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اللہ کی شان، یہ ابن زیاد بے ایمان کرتے کرتے دارالعمارت کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نعمان بن بشیر نے حکم دیا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولتے ہی یہ جٹ اندر داخل ہوا، فوراً دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ جب بند کر لیا، حضرت نعمان بن بشیر انہوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، لوگ تو حسین پاک کی آمد کے نعرے لگاتے، یہ کیا ہوا؟ ادھر نعمان بن بشیر کو اس ابن زیاد نے وہ یزید کا خط دکھایا جو اس کی گورنری کی معزولی جس میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھ کر فرمایا ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی۔ ابن زیاد نے جتنے بھی اس دارالعمارت کے اندر بڑے بڑے جو سردار موجود تھے، نعمان بن بشیر بھی نکلنے لگے تو ان کو بھی ٹھہرا لیا کہ باہر جا کر کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، اور سب کو کہا کہ دارالعمارت کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ یزید کا پیغام آیا ہے کہ سارے لوگ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جو نہیں ساتھ چھوڑے گا ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، ان کا مال لوٹا جائے گا۔ جو حکومت کے ساتھ رہے گا اس کے مال جان کی ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ ادھر اللہ کی شان، جب ابن زیاد نے یہ اپنا خطبہ دیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ادھر حضرت امام مسلم تشریف فرما ہے، اپنے ایک محب کے دیکھا نماز کا وقت آیا، کوئی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ مجھے فرما دیں، ٹھیک ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکے سے پوچھا بھی لوگوں کو کیا ہوا؟ اس لڑکے نے کہا حضرت ابن زیاد آیا، اس نے لوگوں کو ڈرایا دمکایا اور کہا کہ جو بھی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے سب اس سے بیعت توڑو اور حکومت کا ساتھ دو، جو اس کا ساتھ دے گا اس کو قتل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، ادھر سارے کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کی شان، آپ نے اعلان فرمایا تو جتنے محب تھے تھوڑے تھوڑے وہ بھی آ گئے۔ پھر آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا، دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا۔ چاہتے تو آج بھی دارالعمارت کے دروازے کو توڑ کر ابن زیاد کو قتل کر سکتے تھے، مگر آپ نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے، ویسے کو بات سے بات طے ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ لیکن ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو اندر بٹھا لیا اور کہا کہ تم سب نے اگر خلاف بات کی تو تمہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ جتنے بار لوگ ہیں اپنے جس کا جو بھی ماننے والا ہے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہو اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ہماری جان کی اگر خیر ہے تو۔ اللہ کی شان، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہے، تو پہلے تو اتنے ہزار لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے، آج کوئی نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لایا۔ ادھر مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں کے اندر تنہا رہ جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، کرتے کرتے آپ ایک دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اس دروازے پر ایک توعا نامی عورت بیٹھی تھی، توعا۔ آپ نے فرمایا بی بی مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے آپ کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، آپ نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد حضرت امام مسلم کھڑے رہے، کہنے لگی کیا بات ہے، جانا ہے جاؤ۔ فرمایا میں فرزند اہل بیت ہوں،
غریب الوطن مسافر ہوں، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، سب کوفے والوں نے بے وفائی کی۔ بی بی اپنے گھر میں ہو سکتا ہے تو بنا دو، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالی فرمائے گا۔ اس طوع نامی عورت نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ ایک کمرے میں بستر بچھا دیا، فرش بچھا کے آپ کو فرمایا یہاں پر تشریف لائیں۔ حضرت امام مسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ عورت جو تھی وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرنے دروازے پر بیٹھی تھی کہ کب اس کا بیٹا ہے تو دروازہ بند کرے۔ اور اس کا بیٹا جو تھا وہ ابن زیاد کا آدمی تھا، اور ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کے لائے گا یا پتہ بتائے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، گھوڑا جوڑا دیا جائے گا۔ وہ بھی سرگرداں پھرتا رہا امام مسلم کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اس کا بیٹا تھکا ماندہ ہوا جب رات کو گھر آیا، کھانا وانا کھایا، سو گیا۔ سونے لگا تو اس کی ماں حضرت امام مسلم کے پاس کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، بار بار آنا جانا دیکھا تو کہنے لگا ماں بات کیا ہے؟ کبھی اس کمرے میں جاتی جاتی، بار بار آتی جاتی، بات کیا ہے؟ پہلے تو بات کو چھپایا، بعد میں کہنے لگی بیٹے میں تجھے قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تو نے بعد میں میری بات کو ٹالنا نہیں، جو میں کہوں گی وہی تو نے کرنا ہے۔ یہ مسلم بن عقیل غریب الوطن مسافر ہے، ہم نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں بتانا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا اس کو تو ڈھونڈ رہے ہیں ہم۔ اللہ کی شان حضرت امام مسلم کہ جب پتا چلا اس بندے کو، اس کے بیٹے کو، تو اس نے صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو پیغام بھیج دیا، ابن زیاد کو پیغام بھیج دیا کہ مسلم تو فلاں جگہ پہ ہے اور آپ نے وہاں پر ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، اور کرتے کرتے حضرت ہانی کے گھر میں آپ تشریف لے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہانی کے گھر میں بنا لی۔ حضرت ہانی وہ بھی محب اہل بیت تھا، آپ کو شاندار کمرے کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ حضرت امام مسلم سے عرض کیا حضرت جی بے فکر ہو کر تشریف رکھیے، کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے پاس بھی آ نہیں سکتا۔ اللہ کی شان ادھر ابن زیاد کے سپاہی حضرت امام مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے چل نکلے، سرگرداں پھر رہے ہیں، اور ادھر ابن زیاد نے اعلان کر رکھا ہے۔ ادھر حضرت ہانی جو ہے یہ ابن زیاد کے ساتھ ان کا دوستانہ بھی تھا، یہ بیمار تھے۔ حضرت ہانی نے حضرت مسلم بن عقیل کو عرض کی حضرت وہ میرا اس سے دوستانہ ہے، جب وہ میرا پتہ لینے کے لیے آئے گا نا تو حضرت جی صافہ پہلے میں گرا دوں گا، پھر میں اپنے جب سر پہ رکھ لوں گا تو سمجھ لینا پھر آپ اسی وقت اس کو قتل کر دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہو ویسے کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ہانی کی تیمارداری کے لیے وہ آیا، اور مسئلہ یاد رکھو مومن کی تیمارداری کا کتنا ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی اپنے بھائی کی کسی عزیز کی تیمارداری کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے، شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتی ہیں، اور جو کوئی شام کو کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی بندہ کسی بیمار کے پاس جائے، جب تک بیٹھا رہے، اللہ وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر وہ ابن زیاد آیا، پہلے تو حضرت ہانی ہر روز جاتے آتے تھے، جب سے مسلم بن عقیل ان کے گھر کے اندر تھے آپ نے آنا جانے بند کر دیے ابن زیاد کے دروازے۔ ابن زیاد آپ کی تیمارداری کے لیے آیا، پوچھا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یہاں بصرہ سے کوفہ آئے ہو، کس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا جزید نے بھیجا ہے اور مجھے گورنری دی ہے کوفہ کی بھی، اور حسین کی اور ابن مسلم بن عقیل سے جو بیعت لوگوں سے لے رہا ہے، اس روڑے کو صاف کرنے کے لیے حسین سے بیعت لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔
باتیں کرتے کرتے حضرت ہانی نے اپنا صافہ نیچے پھینکا، پھینکنے کے بعد اپنے سر پہ رکھ لیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی سے جو کہا تھا تیار رہنا، تلوار پکڑ کر اس بے ایمان کا سر قلم کر کے جدا کر دینا، اللہ کی شان ایک مرتبہ حضرت ہانی نے کیا، حضرت مسلم نہ نکلے، دوسری مرتبہ پھر ایسے کیا تم حضرت مسلم نہ نکلے، تیسری مرتبہ آپ نے کیا، آپ نے فرمایا جلدی کرو بھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ اس ابن زیاد کا جو باڈی گارڈ تھا وہ مسارا تاڑ گیا کہ یہ تو اس کی کوئی قتل کی سازش لگتی ہے، کہنے لگا چلو، اشارہ کیا آنکھ کے ساتھ چلو، باہر آن کر کہنے لگا اصل میں بات یہ تھی کہ جو پانی پانی کر رہا تھا صافے کا بار بار نام لے رہا تھا، تیرے ابن زیاد قتل کی سازش تھی۔ اس نے کہا وہ تو میرا دوست ہے، میرے بڑے احسان، میرے باپ کے بڑے احسان آتے اس پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بعد میں پتہ چل جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا وہ ابن زیاد چلا گیا، آپ اندر سے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ہانی نے عرض کیا حضرت جی آپ کیوں تشریف نہیں لائے، میں نے آپ کو اتنا اچھا موقع دیا تھا۔ حضرت امام مسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جب نکلنے کی کوشش کی ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہو، کسی چیز نے مجھے چھو کر کے پیچھے سے پکڑ لیا تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا دوسری بات یہ تھی مجھے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو دھوکے سے قتل کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جان کے دشمن ہیں مگر پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کسی کو دھوکے سے ماننا یہ مومن کی شان۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی آپ آرام فرمائیں۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کر رکھا تھا کہ کون ہے جو مسلم بن عقیل کو تلاش کرے گا۔ ایک جاسوس تھا، ابن زیاد نے اس کو 3000 درہم دی، 3000 درہم لے کر وہ کوفہ کی ساری مسجدوں میں آتا جاتا تھا۔ چونکہ مسجدوں میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ وہ جاسوسی کرتا رہا، پوچھتا رہا۔ ایک دن لوگ نماز پڑھ کے نکلے، نماز پڑھ کے نکلے تو مسجد میں صرف ایک بندہ ہی رہ گیا، اوسجا الاسدی۔ ان کے پاس آن کر بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگا حضرت جی آپ کے چہرے کی نورانیت یہ بتاتی ہے کہ آپ ہی محب اہل بیت لگتے ہیں، اور میں ایک شامی غلام ہوں، میں بھی محب اہل بیت۔ دیکھو جاسوس کیسی جاسوسی کرتے ہیں۔ اور مسلمان ذرا مسئلہ یاد رکھتے جا، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ مومن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 وقت جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر کوئی کافر پوچھے او مسلمان تمہارے پاس کیا کیا کچھ ہے، کون کون سا اسلحہ موجود ہے، اگر ککھ بھی نہ ہو تو ان کافروں کو کہو کہ ہمارے پاس تو ایٹم بمبوں کے انبار ہی لگے ہوئے ہیں اور تمہارا جو کھانا خراب کر دیں گے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 دوستوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تیسرا بیوی کو منانے کے لیے۔ حضرت وہ آدمی جاسوس جو تھا آن کر کہنے لگا حضرت آپ کے چہرے پر نورانیت بتا رہی کہ آپ محب اہل بیت ہیں، میرے پاس 3000 ہے، میں شامی غلام ہوں، حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، حضور پتہ ہے تو بتا دو۔ فرمایا مجھے نہیں پتا، جاؤ کسی اور سے پوچھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تو نے مجھ سے کیوں پوچھا ہے، کسی اور سے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ کہنے لگا آپ کے چہرے کی نورانیت بتا رہی کہ آپ محب اہل بیت ہیں۔ جب آپ ان کے دھوکے میں آ گئے، اور سرکار کی حدیث ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، بولا بالا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے مومن جو ہیں، امتی جو ہیں بولے بالے۔ میرے دوستو بزرگوں، اوسطال صدی جو تھا وہ اس کو پکڑ کر سیدھا حضرت امام مسلم کے پاس ہانی کے گھر لے گیا۔
وہ ماکل جب ان کے پاس آیا تو 3000 پیش کیے. حضرت جی میں آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. حضرت جی میں نے بڑا تلاش کیا. وہ صبح ہر روز آ جاتا, سب سے پہلے حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں آتا اور سب کے سب سے آخر میں جاتا, اور ساری روایات جو ہوتی وہ ساری کی ساری آن کر ابن زیاد کو بتا دیتا کہ حضرت امام مسلم تو ہانی کے گھر کے اندر موجود ہیں. ساری روایات بتا. ابن زیاد نے ایک اپنا قاصد بھیجا, جاؤ ہانی کو بلاؤ. ہانی کو جب قاصد آیا بلانے کے لیے تو ان کو بات کھٹکی, ماتھا ٹھنکا ان کا کہ بات کوئی ضرور ہے. حضرت ہانی ابن زیاد کے دربار میں آئے. جب دربار میں آئے تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں. جب اس کے تیور بدلے دیکھے, سلام کا جواب بھی نہ دیا. کہنے لگا ہانی تو نے ہمارے دشمن مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے. فرمایا یہ نہیں ایسا, میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. کہنے لگا سارا دن وہ ان کے پاس رہتا ہے اور تو میرے پاس آتا بھی نہیں ہے, اور جو ہتھیار خرید کر ان کو دیتا ہے. فرمایا میں نے تو ایسا کوئی نہیں کیا. جب اسی جاسوس ماکل کو جب سامنے پیش کیا, جو محب اہل بیت بنتا تھا جس نے 3000 دیے تھے, جاسوسی کر دی. جب سامنے آیا تو حضرت ہانی کے ہوش اڑ گئے. اب چارہ کوئی نہیں تھا کہ اور کو بات کرتے. حضرت ہانی نے ارشاد فرمایا, او ابن زیاد, میں حضرت مسلم کو بلا کر نہیں لایا, وہ میرے خود گھر میں خود تشریف لے آئے ہیں. حضرت ہانی سے کہا, اے ہانی مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت ہانی نے ارشاد فرمایا, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ہانی خود حضرت امام مسلم کو تیرے حوالے کر دوں. غیرت گوارا نہیں کرتی. خیر اس نے قصہ مختصر کے حضرت ہانی کو قتل کرا دیا. ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آپ کے گھر کے اندر تشریف فرمائے حضرت ہانی کے, حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو 7 سپاہیوں کے بھیجا کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے. انہوں نے چھت پر چڑھ کر حضرت امام مسلم کے پتھر مارنے شروع کر دیے. سر پہ پتھر مارنے شروع کر دیے. ایک پتھر آپ کی پیشانی پہ لگا, ایک ہونٹ پہ لگا, حتیٰ کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو شروع کر دیا. ایک کوفی کو واصل پر جہنم کیا, دوسرے کو کیا. ایک شکی عدلی بے ایمان نے حضرت امام مسلم کے منہ پر زور سے یوں کر کے تلوار ماری تو حضرت کے ہونٹوں کو کاٹ دیا, خون بہنا شروع ہو گیا. حضرت امام مسلم نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہی بار میں اس کو کلا کما کر کے رکھ دیا. اس کو بھی فنار حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی نے کر کے رکھ دیا. اب محمد بن اشعث نے ایک چال چلی. چال یہ چلی کہ اصل میں حضرت جی بات یہ کہ ہم لڑنے تو نہیں آئے, ہم لڑنے نہیں آئے, اصل میں ہم آپ کو لینے آئے ہیں کہ ابن زیاد کے ساتھ خود ڈائیلاگ کر لیں, بات کر لیں. ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو امان دیں گے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا, ہم امان دیں گے, ہم حفاظت کریں گے, آپ کی جان ہمارے حوالے. آپ کھڑے ہو گئے, لڑنا بند کر دیا. انہوں نے آپ کو پکڑا, سواری پر بٹھایا تو آپ سے تلوار چھین لی. فرمایا پہلا دھوکہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو ابن زیاد کے پاس جب لے گئے, ادھر محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے, ہم مسلم بن عقیل کو اپنی امان دے کر لائے ہیں. ابن زیاد بڑا گرم ہوا, کہنے لگا تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ ہم جس کو چاہیں امان دیں, جس کو چاہیں قدر کر دیں. وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو چپ کرا دیا. حضرت امام مسلم سے کہنے لگا بیعت کرتے ہو گے قتل ہونا ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے ہونٹوں سے خون جاری ہے، سامنے ٹھنڈا میٹھا پانی کا گھڑا پانی کا پڑا ہے، آپ نے فرمایا مجھے پانی پلا۔ ایک محب اہل بیت عمار نامی، اس نے اپنے غلام کو کہا کہ پانی پلاؤ۔ توجہ میری طرف ہے، تشریف رکھو۔ اس نے کہا کہ پانی پلاؤ۔ غلام نے پانی پلایا تو آپ کے ہونٹوں سے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جب ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، منہ کو لگایا تو سارا پانی خونوں خون ہو گیا۔ غلام نے دوسرا پیالہ پکڑایا۔ سارے دوست بیٹھ جاؤ بھائی۔ غلام نے دوسرا پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے دوبارہ منہ کو لگانے لگے تو وہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیسرا پیالہ غلام نے پیش کیا تو آپ کے جو سامنے کے دانتوں پر تلوار لگی تھی، سامنے کے دانت ٹوٹے، وہ پیالے میں گر گئے۔ فرمایا اب پانی دنیا کا ہمارے نصیب میں نہیں ہے، جنت الفردوس میں نانا حضور کے پاس جا کر پیاس کو بجھائیں گے۔ حضرت امام مسلم بن نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن زیاد کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ ابن زیاد شکی عدلی بے ایمان نے حضرت امام مسلم کو آپ کے باپ دادا کو برا بلا کہا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا اے مسلم بیعت کرو وگرنہ ابھی تیرا سر قلم کرتے ہیں۔ جلادوں سے کہا جاؤ اس کو پکڑ کر اوپر چھت پہ لے جاؤ دارالعمارت کی اور قتل کرو اور اس کے جسم کو اوپر سے نیچے پھینکو اور دنیا یاد کرے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو جب دارالعمارت کی چھت پر لے جایا گیا، آپ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پاک پروردگار یا اللہ یہ جو قوم میرے ساتھ تیرے نبی کے نواز ہے، تیری نبی کی اہل بیت کے ساتھ سلوک کاری، مولا تو ہی گواہ ہے۔ یا اللہ میرے ان کے درمیان مولا تو بہتر فیصلہ فرما دے، مولا تو بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ اللہ کی شان، حضرت امام مسلم کی گردن پر انہوں نے یوں کر کے تلوار ماری تو حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا۔ آپ کے لاشیں کو زمین پر گرا دیا گیا اور سر کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ آپ نے شہادت سے پہلے 3 باتیں کی۔ عمر بن سعد سے کہا کہ 3 باتوں میں ان کو میری وصیت ذرا ہو سکے تو کوئی مان جائے۔ ایک یہ ہے کہ حسین پاک تشریف لا رہے، اس میرے بھائی جان کو روک دیا جائے۔ دوسرا میں نے فلاں کوفی آدمی کا قرض دینا ہے، اس کو میری یہ تلوار اور یہ میری جتنے میرا کپڑے ہیں جو زرہ ہے بیچ کر یہ اس کا قرض ادا کر دینا۔ اور تیسرا فرمایا کہ میرے بچوں کا خیال کرنا اور مجھے دفن بھی کر دینا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بڑی المناک قسم کی، اور دیگر رفقائے اہل کربلا کی شہادت جو ہے جس سے روح لرزہ براندام ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب